ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی اپنے تجارت میں، کوئی اپنے کاروبار میں اور کوئی مزدوری کرنے میں، لیکن ان کی نیت نیک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو اس نیک اور اچھی نیت کی وجہ سے وہ کرتے تو دنیاوی کام ہے، لیکن اس دنیاوی کاموں سے بھی وہ بہت سارا اجر اور ثواب حاصل کرتے ہیں، اور اس دنیاوی کاموں کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیاوی کاموں سے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے، وہ مشغول دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، ادھر ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں سے کئی درجے بہتر ہوتے ہیں جن کی اکثر اوقات مساجد میں گزرتی ہے، جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر و تازہ رہتی ہے، لیکن ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اگر آپ کی نیت نیک ہو، صحیح ہو، تو دنیاوی کاموں پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ نیت خراب ہو، صحیح نہ ہو، تو عبادات پر بھی آپ کو ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو آج کا یہ میرا ویڈیو اچھی نیت کے بارے میں ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی نیت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ اپنی نیت کو درست کر کے دنیاوی کاموں سے بھی رب کو راضی کر پاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان معمولی سی توجہ سے بھی مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث شریف کا پہلا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کو اگر صحیح نیت کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملتا، ریاکاری ہو اس میں، دکھلاوا ہو اس میں، تو اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو حدیث شریف کا پہلا مطلب یہ ہے، اور حدیث شریف کا دوسرا مطلب جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جائز یا مباح کام ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ عذاب ملتا ہے نہ ثواب ہو، لیکن اگر ان مباح اور جائز کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملے گا۔ مثلا کھانا اس پر نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب ملتا ہے، مباح کام ہے، جائز کام ہے، لیکن اگر کوئی اس مباح کام کو اس نیت کے ساتھ کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے، تو اس پر ثواب مل سکتا ہے۔ اور وہ اچھی نیت یہ ہے کہ کوئی انسان اس نیت کے ساتھ کھانا کھائے کہ میں کھانا کھا کر رب کی عبادت کروں گا، میرے نفس کا مجھ پر ایک حق ہے، تو میں کھانا کھا کر اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں، میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں تقویت پیدا ہو جائے، اور اس وجہ سے میں اللہ رب العزت کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں، تو اس کھانے پر یعنی اس مباح کام پر بھی اس انسان کو ثواب ملے گا، اور بہت سارا ثواب ملے گا۔ غرض یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو اچھی نیت سے ثواب کا ذریعہ نہ بنایا جا سکتا ہو۔ تو اچھی نیت کے چند مثالیں جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روزی کمانا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب روزی کماتے ہیں، خواہ وہ تجارت کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، زراعت و صنعت کی شکل میں ہو، لیکن ہر انسان روزی ضرور کماتا ہے۔ اب اگر آج کے بعد ہم یہ سوچ لیں کہ روزی تو ویسے بھی کمانا ہے، کاروبار تو ویسے بھی کرنا ہے، لیکن اس میں ایک اچھی نیت شامل کر لے، اور وہ اچھی نیت یہ کہ میں یہ روزی اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ سکوں، حلال رزق کو میں کما رہا ہوں حرام سے بچنے کے لیے، اور میں یہ روزی اس لیے کما رہا ہوں میرے گھر والوں کے، میرے بیوی اور بچوں کے مجھ پر حق ہے، تو میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر یہ تجارت و ملازمت وغیرہ کیا جائے تو اس تجارت ملازمت ان سب پر ثواب ملے گا۔ تو یہ کام تو دنیاوی ہے لیکن اس پر ثواب ہمیں بہت سارا ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ اگر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ خدا کی دین کو لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اگر وہ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور ڈاکٹری کے ذریعے لوگوں کی خدمت کروں گا اور ملک کا نام روشن کروں گا۔
اسی طرح اگر کوئی انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اس فن سے لوگوں کی اور ملک کی خدمت کروں گا، تو انشاءاللہ اس اچھی نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اپنے بچوں سے ہر کوئی پیار و محبت کرتا ہے، لیکن آج کے بعد اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں جو اپنے بچوں سے پیار و محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار و محبت کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ بچوں پر شفقت کریں، تو اس بچوں کے ساتھ ہم جو پیار و محبت کرتے اس پر بھی ہمیں بہت سارا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح گھر کے کام اس نیت سے کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے، تو اس نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس پر بھی ہمیں بہت سارا اجر اور ثواب ملے گا۔ گھر میں کوئی پودا لگائے تو اس نیت سے کہ اس سے انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا، نفع پہنچے گا، تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ غرض یہ تو چند سرسری مثالیں تھیں، ورنہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی مباح اور جائز کام ایسا نہیں جس کو ثواب کا ذریعہ نہ بنایا جا سکتا۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے 24 گھنٹوں کو عبادت میں گزاریں گے، خواہ ہم دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہو لیکن ہم عبادت میں وہ 24 گھنٹے گزاریں گے اچھی نیت سے۔ تو اپنے اوپر محنت کرے، اپنی نیت کو درست کرے، اپنی نیت کو صحیح کرے، اور ہر جائز کام میں آپ جو بھی کام کر رہے اگر وہ جائز ہے تو اس میں آپ اچھی نیت کر کے بہت سارا اجر اور ثواب حاصل کرے، اور بری نیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔